مسئلہ یہ ہے جی کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. جی جی. امام سورت فاتحہ کے بعد سکتہ کرے. ہاں ہاں. تو یہاں تو امام سکتہ نہیں کرتے جی. نہیں، آپ تھوڑی سی بات ہم سمجھ نہیں سکے کہ آپ ہمیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. سورت فاتحہ نا جی. جی جی. وہ امام پڑھتا ہے نا فجر کی نماز میں. آپ ایسا کر لیں کہ یہ پوچھ لیں کہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے. کیا ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے بھائی جو آپ نے طریقہ پوچھا نا فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے، اس کے لیے اب وہاں سعودیہ میں بھی شروع ہو گیا کچھ عرصہ سے کہ وہ سکتہ کرتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سکتہ کرنا چاہیے. ایسا سکتہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے کسی حدیث سے صحیح سے ثابت نہیں ہے. جس حدیث میں سکتوں کا ذکر ہے پہلے تو وہی زیر بحث ہے کہ صحیح بھی ہے یا نہیں. بہت بڑے بڑے علامہ البانی صاحب تو کہتے ہیں حسن بصری مدلس ہیں، انہوں نے انانا سے روایت کی ہے، اس لیے یہ کوئی معتبر بات ہی نہیں. دوسرا اس میں بالکل نہیں آیا کہ اتنی دیر ٹھہرا رہتا تھا امام کہ لوگ فاتحہ پڑھے. اور یہ بات آپ سوچیں خود ہی کہ امام جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا اس دوران، کچھ پڑھے گا یا نہیں. اگر حضور سکتہ کرتے جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے شروع میں تو لوگوں نے پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جب چپ رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا اللہ بعد میں نہیں. اگر یہاں بھی ٹھہرتے تو امام بھی تو کچھ بتاتا ہے نا. لوگ پوچھتے کہ ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ اس دوران کیا کرتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا. اور نہ یہ کوئی طریقہ کہ امام جو ہے بیچارہ انتظار کرتا رہے، گنتا رہے، منٹ دیکھتا رہے کہ یہ کب پڑھ ہٹتے ہیں. کچھ جلدی پڑھ لیتا ہے، کچھ دیر میں پڑھتا ہے. کسی نے ابھی آ کر میرے بھائی نیت باندھ لی، وہ اپنی پڑھ رہا. امام غریب کیا کرے گا. یہ سکتے وغیرہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، کوئی فائدہ نہیں. اور نہ ایسی سورہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی فائدہ. سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اتنا زور نہیں. قرآن پیچھے پڑھنا، قرآن تو اللہ کے نبی نے منع کیا نا کہ سورت جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے نہ پڑھو. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب امام نے سورہ فاتحہ ختم کر لی نا تو آگے سورت شروع کرے اور اس وقت لوگ چپ رہے، کوئی نہ پڑھے پڑھائے. نہ ایسا سکتہ ہی کیا جائے کہ لوگ سوچ بچار میں پڑے رہے. فاتحہ کی اتنی نہیں تاکید جتنی لوگوں نے بنا لی کہ اس کے لیے کئی مسئلے گھڑ لیے ہیں کہ رکوع میں ملنے کے منکر ہوگا کہ رکوع میں اگر مل جائے رکعت نہیں ہوتی. اپنی طرف سے قیاس کرے کہ سورہ فاتحہ نہیں اس نے پڑھی. ایک روایت بھی نہیں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کے پیچھے یا بعد میں رکوع میں شامل ہو کر بعد میں رکعت پڑھی. سب امت مانتی تھی، اجماع تھا اس پر، زید سے بات کر لی کہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور اسی طرح امام نے سورت شروع کی ہوتی آگے اونچی آواز سے، آ کر شامل ہوتے ہیں فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں. کیا مذاق ہے، آپ کے مقتدی ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر آپ نے سننا ہی نہیں تو اس کے ساتھ شامل کیوں. اس لیے بھائی میری بات سن لیں صاف صاف کہ سورہ فاتحہ اگر آرام سے پڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ پڑھ لے، ورنہ خاموش رہا تو سب سے بہتر ہے. آہستہ نمازوں میں پڑھے تو بہت سچی بات. جو نمازیں زور اثر وغیرہ نا ان میں پڑھ لیا کرے، جو جہری رکھتے ہیں ان میں چپ رہے تو سب سے اعلیٰ. اگر آرام سے ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھی گئی صبر، بالکل کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سنیں. صحیح. چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. مولانا اذان مغرب کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں معمول مبارک کیا تھا؟ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں جانا جتنا ثبوت ان کا ہے نا شاید ہی کسی سنت کا. مگر مصیبت ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں سوچنا شروع کر. بالکل بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ، آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر فرمایا پڑھو. تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا تو ہم بچ گئے، ورنہ فرض ہی ہو گیا تھا لمن شاء کہ جو چاہتا پڑھے. تو وہاں کہا کہ اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ لوگ اس کو کوئی لازم ہی نہ سمجھ، لازم ہونے سے بچایا، ورنہ ہم حکم دیا پڑھو. اور صحابہ کرام کا اتنا آتا کہ وہ اتنے زیادہ پڑھتے تھے کہ نیا آدمی مسجد میں داخل ہوتا تھا تو وہ صبح میں پڑھ جاتا تھا کہ شاید جماعت ہو چکی، وہ بعد میں پڑھ رہے ہیں. بے شمار روایتیں. اور اسی سے مجبور ہو کر علامہ کمال الدین ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں شرح ہدایہ میں کہا کہ یار ہمارے مذہب میں اگر یہ نہیں تو یہی ہے نا کہ اس کی کوئی تاکید نہیں کی. یہ جو تم مکروہ کہتے ہو کتنی دریری ہے کہ اللہ کا رسول علیہ السلام حکم دے رہا ہے صحابہ آپ مکروہ کریں. اور یہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں کہا کہ مکروہ کہنے سے خدا کے لیے توبہ کرو.
مانو کہ یہ جائز ہے اور بالکل مستحب ہے، نہیں پڑھتے نہ پڑھو، بالکل اس کے دلائل بہت زیادہ، بہت قوی حدیثیں، کوئی منسوخ نہیں ہوا۔ اب ابن عمر رضی اللہ کا ایک ضعیف قول ابو داؤد سے نکال کے دیتے ہیں کہ میں نے حضور کو، ابو بکر، عمر، عثمان کو یہ پڑھ کے نہیں دیکھا، پہلے ویسے نہیں صحیح، اور دوسرا نہ پڑھ کے دیکھنے سے یہ تو نہیں کہ ناجائز ہو گیا، جب دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا پڑھو، خود نہیں بھی پڑھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کو کھول دیا کہ حضور بہت سی چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ کروں، مگر اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ امت میری پیروی میں کہیں تنگی نہ پڑ دے، ترغیب دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے کہ معاملہ آسان رہے۔ اسی لیے ابن عمر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں لوگوں نے پوچھا ضحیٰ کی نماز آپ نے دیکھا ابو بکر کو پڑھتے؟ کہا نہیں۔ عمر کو نہیں؟ حضور علیہ السلام کہا نہیں، میرے خیال میں انہوں نے بھی نہیں پڑھی، حالانکہ ادھر انگنت حدیثیں ہیں کہ آپ نے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، پڑھی بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر کو اگر علم نہیں ہو سکا، یہ کون سی دلیل؟ بات کوئی عقل کی کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ کے رسول نے منع کیا، نہیں، تو یہ اس کا حکم بھی ہے، صحابہ نے پڑھی بھی آپ کے سامنے، اور کئی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ خدا آپ نے پڑھی۔ تو ساری علامہ البانی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صغیر صاحب۔ اسٹارٹ ہو گیا میاں صاحب؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو نوافل رکعات ہیں وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل بتایا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ نماز کا حصہ گھر میں رکھو، تو کچھ ایسی رکعات بھی ہیں جو مسجد میں پڑھنا، نفل جو کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز سے پہلے جو دو رکھتے ہیں جو نوافل ہیں وہ پہلے مسجد میں پڑھے جاتے تھے، جی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ مولانا آپ تو ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ نوافل گھر پہ ادا کرنا زیادہ افضل ہے، تو اب ڈاکٹر صاحب کا سوال جو ہے وہ الٹ ہے اس کے کہ کچھ ایسے نوافل بھی ہیں جن کی ادائیگی گھر کی بجائے مسجد کے اندر زیادہ مبارک اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نہیں ڈاکٹر صغیر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں نفلی جس کا مسجد میں ادا کرنا بہتر ہو گھر سے۔ فإن افضل صلاۃ المرء فی بیت المکتوبہ، فرضوں کے علاوہ باقی نمازیں آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں افضل ہیں، اس لیے جتنی بھی نمازیں سنت وغیرہ گھر میں پڑھی جا سکیں بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ عادت ہے مسجد میں ادا کر لیتے ہیں، انتظام ہوتا ہے، حرام تو نہیں کوئی، مگر بہتر تو گھر میں وضو کرے، پہلی سنتیں پڑھے، پھر بعد والی بھی گھر آ کر پڑھے۔ مغرب کی جو دو رکھتے ہیں نا نماز کے بعد، اس کے بارے میں تو صغیر صاحب امت کے علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں سنت، دو رکھتے ہیں پڑھنا اور گھر میں پڑھنا، اس لیے آتا ہے کہ مسجد خالی ہو جاتی، تو اس لیے کئی ائمہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ جس نے مسجد میں دو رکعتیں پڑھی بعد والی، اس نے دو رکعتوں والی سنت ادا کی مگر گھر میں پڑھنے والی چھوڑ دی۔ یہ بڑی بحث صدر المعاد میں کی ہے، اس لیے گھر میں پڑھنا جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے۔ جو مسجد جو نماز سے پہلے کی دو رکھتے ہیں اس کے بارے میں بخاری شریف میں جیسے کہ آتا ہے کہ کبار صحابہ اکرام جلدی کیا کرتے تھے مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرف۔ کوئی منع نہیں، منع تو نہیں، ناجائز اور حرام والی بات تو نہیں، افضل والی بات ہے نا کہ اگر کوئی گھر میں پڑھے تو افضل۔ پہلی جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر میں پڑھنا، گھر میں پڑھ کر آئے تو بہت اچھا۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جو ہے شب داری یا یہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا اور جاگنا، یہ وہ جو صحابی نے پوچھا تھا جو دیہاتی تھا کہ میں کس رات کو آؤں، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو آ جانا، تو وہ مسجد نبوی کے اندر آنا چاہ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں لوگ مسجدوں میں آ کے شب داریاں کیا کرتے تھے۔ نہیں، شب بیداری تو جیسے ہمارے یہاں نا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مل کر کرتے ہیں اور پھر کچھ دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، یہ تو کسی نے نہیں کی۔ ایک آدمی نے پوچھا تو اس نے تنہا آ کر نوافل پڑھے یا اعتکاف کیا مسجد میں، تو وہ تو الگ بات ہے۔ جس طرح کا اجتماع اور اہتمام اب ہے نا کہ فرضوں کی طرح لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بلائے جاتے ہیں، خلق خدا اکٹھی ہوتی ہے جیسے جماع اور جماعت ہوتی ہے، یہ تو چیز غلط ہے، اس طرح کی تو کسی نے نہیں کی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، اس کے ساتھ اور لوگوں نے کب اس طرح کا میلہ کیا؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ۔ معزز